ایک قول ہے کہ وہ حضرات کہ جو اس صفت کے حامل ہیں، وہ ایک قول یہ ہے کہ وہ ابو بکر اور ان کے اصحاب ہیں کہ جنہوں نے مرتدوں سے جنگ کی. انہوں نے یہ فرما دیا کہ یہ قول جو ہے، یہ روایت جو ہے، یہ حسن، قتادہ اور ضحاک کی ہے، لیکن انہوں نے قیلہ کے ساتھ بیان کیا ہے. بہرحال یہ حسن، قتادہ اور ضحاک تین افراد ایسے ہیں کہ جن سے یہ روایت ہے کہ یہ مراد ان سے حضرت ابو بکر ہیں اور ان کے ساتھی ہیں. ایک قول دوسرا ذرا دیکھیے جس کو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. وقیل هم الانصار عن السدی. یہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد انصار ہے. تیسرا قول وقیل هم اہل الیمن عن مجاہد. مجاہد راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد اہل یمن ہے، کیونکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاکم اہل الیمن هم اللین قلوبا وارق افئدۃ الایمان. قیل هم اہل اليمن، اہل اليمن هم الذین هم اللین قلوبا وارق افئدۃ الایمان یمانی والحکمت یمانیہ. اب یہاں پر یہ بھی ایک قول ہے کہ ان سے مراد اہل یمن ہے. بہرحال 1 2 3. چوتھا قول وقال عیاض بن غنم الاشعری لما نزلت هذه الآية او مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى ابی موسیٰ وقال هم. حضور نے اس آیت کے نازل ہونے کے وقت اشارہ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ابو موسیٰ اشعری کی طرف اشارہ فرما کر کہا کہ یہ اور اس کی قوم مراد ہے. ہم قوم و حاضہ، وہ لوگ کہ جو مرتدوں سے لڑائی لڑیں گے وہ اس کی قوم ہے. پانچواں قول وقیل انہم الفرس، کہ وہ فارس کے رہنے والے ہیں. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن هذه الآية فضرب بيده على عاتق سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضرت نے فرمایا کہ یہ مراد ہے. فقال هذا وزووه، یہ اور اس کے ساتھی. اللہ اکبر. اب یہ آیت، یہ روایت بھی ایک قول ہے جو ان لوگوں کو مشخص کر رہی ہے کہ جو اہل ردہ یعنی مرتد ہونے والوں سے جہاد کرتے تھے. ثم قال، پھر حضور نے فرمایا لو کان الدین معلقا بالثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس. دین اگر سریہ تک بھی پہنچ جائے تو یہ فارس کے رہنے والے وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے. ہمارے محترم سابق محترم کو یہ لفظ نہیں نظر آئے کہ وہ فارس کے رہنے والے جن کے بارے میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر دین سریہ تک بھی پہنچ جائے تو یہ وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے. اور وہ قول کہ جو مرحوم طبرسی نے یہ بھی ایک اور لکھا ہے. اب یہ کتنے قول ہوئے؟ 1 2 3 4 5 اور یہ چھٹا. وقیل هم امیر المومنین علی واصحابہ حین قاتل من قاتلہ من الناکسین والقاسطین والمارقین. یہ قول یہ ہے کہ اس سے مراد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صدیق اکبر اور فاروق اعظم سلام اللہ علیہ ہے. وہ ہستی کہ جنہیں پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق الاعظم، اور انہوں نے خود فرمایا انا الصدیق الاکبر وانا الفاروق الاعظم. انہوں نے ارشاد فرمایا ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اور ان کے اصحاب کے جو
لڑتے رہے، کن سے؟ ناکسین، قاستین، مارقین، جمل، صفین اور نہروان والوں سے۔ یہاں پر ذرا غور کیجئے ان الفاظ پر کہ جن سے علی و اصحاب علی لڑتے رہے ان کے بارے میں ذرا آپ فرمائیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کون ہیں؟ کیا وہ حق پر تھے کہ جن سے علی لڑتے رہے؟ میرے خیال میں انہوں نے سابق محترم نے گزشتہ ایک دو تقاریر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اہل سنت ہی نہیں ہے کہ جو علی کے مقابل میں آنے والوں کو حق پر سمجھے۔ اب پھر اس کے بعد بھی اگر وہ کسی کو اچھے القاب سے یاد کریں وہ کہ جو مولا کائنات کے مقابلے میں آئے، تو اب یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں اور اپنے عقیدے کی روشنی میں، اور آپ اہل سنت جو کہلاتے ہیں آپ کے عقیدے کی روشنی میں، یہ جو علی کے مقابلے میں آئے یا اصحاب علی کے مقابلے میں آئے وہ تو یقیناً ناحق ہونے چاہیے، انہیں تو برحق نہیں کہنا چاہیے انصافاً۔ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنِ عباس، یہی بات کہ اس سے مراد علی علیہ السلام ہے اور اس سے مراد اصحاب علی ہیں، اسی کو کیسی عظیم ہستیوں نے بیان کیا؟ حضرت عمار، حضرت حذیفہ اور ابن عباس نے۔ یہ وہ راوی ہیں کہ جو سلسلہ اسناد میں اہل سنت کے ہاں بھی معتبر اور صحیح سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی فرمایا، یہ مرحوم طبرسی نقل فرما رہے ہیں، اور یہاں پر مرحوم طبرسی پھر لکھتے ہیں وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرَ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیہ السلام وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس قول کی تائید اس سے ملتی ہے کہ حضور نے وصفہ بہذہ الصفات المذکورۃ فی الآیہ، پیغمبر اکرم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو انہی اچھی صفات سے موصوف فرمایا ہے۔ فقال فیہ وقد ندبہ لفتح خیبر بعد ان رد عنہا حامل الرایا الیہ مرتا بعد اخرى وہوا اللہ اکبر۔ یہاں پر میرے خیال میں ہمارے سابق محترم کو ان الفاظ کو ایک دفعہ دہرانا چاہیے کہ حضور نے کیا فرمایا خیبر کے دن، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ۔ اللہ اکبر، بڑی واضح سی بات، وہی الفاظ کہ جو اللہ کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ انہیں دوست رکھتا ہے، وہی الفاظ حدیث میں حضور نے فرما دیے مولا کائنات کے لیے کہ میں علم اسے دوں گا خیبر کے دن، میں علم اسے دوں گا کہ جو کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، اور جو مرد ہے کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہے، اور وہ کرار ہے غیر فرار ہے، اللہ اور اس کے رسول کو وہ دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر فَأَمَّا الْوَصْفُ بِاللِّينِ عَلَىٰ أَهْلِ الْإِيمَانِ کہ وہ ایمان والوں پر نرم ہیں، وَالشِّدَّةِ عَلَى الْكُفَّارِ اور وہ کافر پر سخت ہیں، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مَا أَنَّهُ لَا يَخَافُ فِيهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ کہ وہ کسی برے الفاظ ادا کرنے والے کی برے الفاظ ادا کرنے سے ڈرتے